عدلیہ سے کہتا ہوں فیصلہ کن وقت ہے، تاریخ یاد رکھے گی۔ سپریم کورٹ پر حملے کی نون لیگ کی تاریخ پوری قوم جانتی ہے۔ عمران خان کا عوام سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا نواز شریف نے کبھی عدلیہ کو دیانتداری سے فنکشنل نہیں دیکھنا، بیٹی کا بھی وہی حال ہے جو نواز شریف کا تھا۔ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں چاہتے ہیں، انتخابات آئین کے مطابق ہوں، دیکھنا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن شیڈیول سے متعلق از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریمارکس، سماعت آج صبح پھر ہوگی۔ مریم نواز کے عدلیہ اور سابق عسکری قیادت پر حملے، سرگودا میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں وزیراعظم کو ڈکٹیشن بھی دی، کہا شہباز شریف پرواہ نہ کریں، فیض کی لولی لنگڑی باقیات کا احتساب کریں۔ اعلیٰ عدلیہ میں فیض کی باقیات موجود ہیں، کان پک گئے سن کر کے سازش ہوئی، اصل سازش تو نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی۔ ججوں کی اس طرح جگ ہسائی نہیں کرائی جا سکتی۔ مریم نواز نے تو آج تقریر میں حد ہی کر دی۔ ممتاز قانون دان اعتزاز احسن کی میں گفتگو، بولے مریم کو اس طرح تنقید کا اختیار کس نے دیا؟ عدلیہ دیکھے اس طرح کے الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ شہباز شریف نے بھی کہا ہمارے کیس ایسے جج نہ سنیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ سپریم کورٹ نہ ہو گیا، سپریم کورٹ اے اور سپریم کورٹ بی بنا دیا گیا۔ نواز شریف نے بھی ججز میں اختلاف پیدا کر کے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ وزیراعظم نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پی ایم ہاؤس میں بلا لیا، سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کمیٹی کو پشاور دھماکے اور کراچی میں دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اٹک جیل میں 30 دن کے لیے نظر بند، محکمہ داخلہ پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں گرفتاری دینے والے پی ٹی آئی رہنما اور کارکن مختلف جیلوں میں منتقل، اعظم سواتی رحیم یار خان، مراد راس ڈیرہ قاضی خان، سینیٹر ولید اقبال لیا اور عمر سرفراز شیمہ بھگکر جیل منتقل۔ ہائی کورٹ میں بازیابی کی درخواست دائر، سماعت آج ہوگی۔ پشاور میں کپتان کی کال پر کھلاڑی گرفتاریاں دینے گلبہار پولیس اسٹیشن پہنچے۔ انتخابی تاریخ کے لیے صدر کا الیکشن کمیشن کو خط غیر آئینی ہے، صدر عارف الوی دوسری بار آئین شکنی کے مرتکب ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو، کہا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی پاسداری کرے گی۔ یوتھ لون اسکیم کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا آج ہماری معیشت مشکلات سے گزر رہی ہے، تمام چیلنجز کے باوجود نوجوان نسل کو مایوس نہیں کریں گے۔ حکومت کی کفایت شعاری سے 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ناقدین سن لیں، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہا ہوں، کلاشنکوف نہیں۔ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے پاک فوج کی اربن سرچ اور ریسکیو ٹیم کی شاندار خدمات، ترک عوام کے دل جیت کر وطن واپسی کے سفر پر گامزن۔ کوئی شور شرابہ نہ کھینچا تانگ، نہ کوئی قطار، مفت بازار میں ترک زلزلہ زدگان زندہ قوم ہونے کا ثبوت۔ زلزلہ متاثرین کے لیے سوشل مارکیٹس قائم، خوراک اور کپڑوں سمیت ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دستیاب۔ کسی نے ضرورت سے زیادہ لیا، نہ لینے میں جلدی دکھائی۔ سوشل بازار میں زلزلہ متاثرین کے لیے سامان کی مفت فراہمی جاری۔ آئی ایم ایف کا پیش کے اقدامات بروقت کرنے کے لیے پاکستان پر مسلسل دباؤ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سخت مانیٹری پالیسی کا مطالبہ کیا ہے، جس سے ملک میں شرح سود بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں 2013 میں ڈار کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سے $2.5 بلین ملا تھا۔ اجناس کی قیمتوں میں عالمی سطح پر کمی کا اسحاق ڈار نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کوئی مقدس گائے نہیں جس نے جو تحائف لیے سامنے لایا جائے۔ توشک خانہ سے تحائف وصول کرنے کی تفصیلات کے لیے درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، کس نے کون سے تحائف لیے سامنے آنا چاہیے۔ لگتا ہے حکومت عوام کو ریکارڈ نہیں دکھانا چاہتی۔ سردار عبدالرحمان کیتھران کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ، بلوچستان کے سینئر وزیر کو ہتھکڑی کے بغیر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عبدالرحمان کیتھران وکٹری کا نشان بناتے رہے۔ بارخان لیویز نے خان محمد مری کی اہلیہ، بیٹی اور 3 بیٹوں کو بازیاب کرا لیا۔ 2-4 سردار گرفتار کر لیں، ڈاکو خود ہتھیار ڈال دیں گے۔ جب تک ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تب تک امن نہیں ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے ریمارکس، گلوکار علی ظفر کے حتیق عزت کے کیس کی سماعت، وکیل علی ظفر کی ویڈیو لنک پر میشا شفیع پر جرح، کہا آپ نے فیس بک اکاؤنٹ پر خود تصویر اپلوڈ کی، آپ نے اس کا کیپشن لکھا آج رات پارٹی ہوگی، آپ تصویر کیپشن کے ساتھ اپلوڈ کر رہی ہیں، جنسی ہراسگی کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ایچ پی ایل پی ایس ایل کا ایک اور یک طرفہ مقابلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 157 رنز کا ہدف بآسانی 31 گیند پہلے حاصل کر لیا۔ گرباز نے 62 اور ڈوسن نے 42 رنز بنائے۔ آصف نے طوفانی 29 رنز لا کر میچ فنش کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں زلمی پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 156 رنز ہی بنا سکی۔ بابر کے 75 رنز رائے گا۔ 3 وکٹیں لینے والے حسن علی پلیئر آف دی میچ قرار۔ میگا ایونٹ میں آج گریٹر گلیڈیٹرز اور اسلام آباد آمنے سامنے آئیں گے۔